اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ ہم لوگوں نے اب تک اسم کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے، اس کو صحیح طور پہ پہچاننے کے لیے اور صحیح طرح سے استعمال کرنے کے لیے، جس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اعراب دیکھا، اس کے بعد جنس دیکھی، اس کے بعد اب ہم لوگ عدد پہ ہیں۔ عدد میں ہم لوگوں نے واحد، مثنیٰ اور جمع تینوں ہی الحمدللہ چھٹیوں سے پہلے کر لیا تھا۔ اب جمع کو تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ جمع دو طرح کی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ یہ جمع مکسر ہم نے شروع کی کلاس میں، آئی تھنک سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں، آج ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جمع سالم سے کیا مراد ہے اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ جمع سالم وہ جمع ہے، مطلب کسی واحد کی جمع کا وہ لفظ ہے جس میں لفظ واحد کا ایز اٹ از نظر آتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، عابدن، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے عابدن، یہ واحد کا لفظ تھا۔ جب یہ جمع بنا تو عین، الف، با، دال اپنی حرکات کے ساتھ ویسے کے ویسے ہی موجود رہے۔ عابدن، اور دیکھیں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے رفع کی حالت میں یہاں کیا عابدو نظر آ رہا ہے، عین، الف، با، دال یہ موجود ہے۔ یہاں بھی دیکھیں عین، الف، با، دال موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جمع جس میں واحد کے سارے حروف ایز اٹ از موجود ہوں، ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں۔ صحیح سلامت رہ گیا، ٹھیک ہے، آسان سا نام ہے یاد کرنے کے لیے۔ پھر فاسقن کو بھی دیکھ لیں کہ فاسقون، اسی طرح ہم لوگوں نے جتنے ابھی تک کیے تھے وہ سب جمع سالم ہی کیے تھے، جو ہم لوگوں نے ہوم ورک میں بھی کیے جمع سالم کیے۔ اور جمع سالم یاد کریں کہ اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک پیٹرن فالو کرتے ہیں، ایک قاعدہ فالو کرتے ہیں، اسی قاعدے کے تحت بن جاتے ہیں، جس کو کہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا کہ کس طرح رفع کی حالت میں وہ بنیں گے اور کس طرح نصب اور جر کی حالت میں وہ بنیں گے۔ یہ قاعدے کے تحت بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس ڈیٹیل میں جانا ہے، کیونکہ وہ ہم لوگوں نے پچھلی بار کافی ڈیٹیل میں کیا تھا۔ تو جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد لفظ کے حروف ایز اٹ از موجود رہتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے، بالکل سیکوینس ان کی برقرار رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جمع سالم ایک قاعدے کے اندر، ایک قاعدے کے تحت بن جاتے ہیں اور واحد کے لفظ اس میں موجود رہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمع مکسر کیسے۔ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ جب وہ جمع بنتی ہے تو واحد کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، کبھی کوئی حرف غائب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حرف جو واحد میں موجود نہیں ہوتا اور جمع کے اندر وہ نظر آنے لگتا ہے کوئی نیا حرف، اور کبھی کبھی تو پورا کا پورا لفظ ہی ڈیفرنٹ رہتا ہے۔ جیسے آپ امراتن دیکھ رہی ہیں لاسٹ بٹ ون میں، امراتن کی جمع نساؤن آ جاتا ہے اس کی جمع، تو ایسی جمع بھی جمع مکسر کہلاتی ہے۔ وہ جمع جس میں واحد لفظ کے حروف ٹوٹ پھوٹ جائیں یا پھر پورے ہی بدل جائیں، پوری ہی تبدیلی ہو جائے، ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قلمن۔ قلمن کی جمع ہے اقلامن۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ قاف، یہ قاف، لام، میم، یہ تین حروف تھے واحد میں، لیکن جمع جب بنی تو اس سے پہلے ایک حمزہ آ گیا اور بعد میں لام کے بعد ایک الف آ گیا، تو شکل یہاں پہ کیا ہوئی، تبدیل ہو گئی۔ سیکوینس قلمن کی قاف، لام، میم کی وہ رہ نہیں گئی، قاف سے پہلے ایک حمزہ اور لام کے بعد ایک الف آ گیا، تو ایسی جمع جمع مکسر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقلامن، اور یہ تنوین دیکھیں جمع تنوین کے ساتھ، تو اب یہ تنوین ہی کا رول فالو کرے گی۔ تنوین کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ نصب کی حالت میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو وہ الف بھی آئے گا یہاں پہ، سیم وہ جو ایکسیپشنز ہے وہ بھی فالو ہوں گے ہمارے، گولتا اور الف حمزہ والے اگر وہ ہوں گے تب ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقلامن رفع کی حالت میں، اقلامن نصب کی حالت میں، اور اقلامن جر کی حالت میں۔
کچھ جمع میں تنوین باقی رہے گی، اور کبھی کبھی جب جمع بنیں گے، مسجد ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، کبھی تنوین جمع بنتے وقت تنوین نہیں بھی رہے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ واحد اسم اگر منصرف بھی ہے تو اس کا جمع غیر منصرف بھی بن سکتا ہے اور مبنی بھی بن سکتا ہے. مبنی کی ہم اگزامپل نہیں لے کے آئے ہیں، وہ آپ کو جاننے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ منصرف واحد کے جمع جو ہے وہ کبھی غیر منصرف بھی بن سکتی ہے، جیسے مساجدو، مسجدن، اس کی تنوین آپ کو پتا ہے کہ منصرف اسم کی پہچان کیا تھی کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور غیر منصرف کی کیا شرط تھی کہ اس پہ تنوین ہونی ہی نہیں چاہیے. تو جیسے ہی مسجدن سے مساجدو ہم کو دکھائی دے گا کہ یہ جمع بنی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب یہ غیر منصرف ہو گیا. اور آپ دیکھیں اس نے غیر منصرف کا رول بھی فالو کیا، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بروکن پلورل یا جمع مکسر کی. تو دیکھیں آپ، میم سین جیم دال تھا واحد پہ، اور یہاں پہ سین کے بعد الف کا اضافہ ہوا، واحد کی وہ شکل موجود نہیں رہ گئی، اس لیے مساجدو کو جمع مکسر کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں قلبن پہ. قلبن میں 3 حروف تھے، قاف، لام، با، اور آپ یہاں دیکھیں جمع میں آپ کو واو ایڈیشنل نظر آ رہا ہے، واو کا اضافہ ہے. تو واحد کے حروف اسی ترتیب میں رہ نہیں گئے، اس میں کچھ بیچ میں آ گیا، وہ ٹوٹ گئی اس کی شکل، تو اس لیے جمع مکسر کہلائے گا. قلبن ایک دل، اور قلوبن بہت سارے دل. اور اس چونکہ تنوین کے ساتھ یہ بنا ہے قلوبن، تو یہ تنوین کا رول ہی فالو کرے گا اور نصب کی حالت میں الف کے اضافے کے ساتھ بنے گا قلوبن، اور قلوبن جر کی حالت میں. جو جمع ہے، جمع مکسر ہے، ان کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. اس کا کوئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا جمع سالم ایک پیٹرن کے اوپر بن رہے تھے، ایک رول پہ بن رہے تھے کہ تنوین ہٹائیں، پیش تنوین کو ہٹا کر پیش لگائیں، اور پیش کی دوستی واو سے ہے، واو کو لے کر آئیں، اور پھر زبر والا نون لائیں. جمع میں ہمیشہ زبر والا نون ہی لائیں گے. تو اس طرح سے عابدون یہ ایک پیٹرن فالو کر رہے تھے، جبکہ جمع مکسر پیٹرن نہیں فالو کریں گے، اس کو ہمیں اسی طرح یاد کرنا ہوگا. قلم، اقلام، قلب، قلوب، اور اس طرح ہم کو مسجد، مساجد یاد کرنا ہوگا. لیکن آپ کو زیادہ نہیں یاد کرنے ہیں، بس یہ جو اسکرین پہ دکھ رہے ہیں بس اتنے ہی آپ کو یاد کرنے ہیں. اور باقی آپ جب تفسیر کریں گی تو وہاں پہ آپ جب یاد کریں گی تو دھیرے دھیرے آپ کو کافی سارے جمع اسی طرح جمع مکسر وہاں قرآن سے ہی آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. لیکن یہاں گرامر کے لیے بس آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں صرف اتنے ہی یاد کرنے ہیں، تو کوئی زیادہ نہیں، اور یہ سب بہت کامن ہے. اب دیکھتے ہیں رسولن. یہاں دیکھیں قلبن میں واو کا اضافہ ہوا، اب رسولن میں دیکھیں واو غائب ہو گیا. واحد میں رسولن میں واو تھا، اور جب اس کی جمع بنی تو واو نہیں ہے، اب یہاں پہ بن گیا رسولن. تلکر رسولو ہم لوگ پڑھتے ہیں 3 پارے میں، تو رسولن یہ ہو گیا جمع اس کی، اور تنوین کے ساتھ ہے تو اس نصب کی حالت میں رسولن الف کے ساتھ، اور رسولن جر کی حالت میں. اسی طرح کتابن دیکھیں نہ صرف الف غائب ہو گیا بلکہ آپ دیکھیں حرکات بھی چینج ہو گئی. کاف کے نیچے جو کسرہ تھی وہ ضمہ میں بدل گئی، اور تا کے اوپر جو فتحہ تھی وہ بھی جو ہے ضمہ میں بدل گئی. تو کتابن سے کتبن شکل چینج ہو گئی. روٹ لیٹرز تو وہی ہیں لیکن کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور حرکات بھی چینج ہو جاتی ہیں جمع مکسر میں کبھی. تو کتابن سے کتبن، اور تنوین ہے اس کے آخر میں تو نصب کی حالت میں کتبن الف کے ساتھ، اور جر کی حالت میں کتبن. جیسا کہ بتایا کہ ایک ایگزامپل اس طرح کا بھی لے کے آئے کہ جمع مکسر میں کبھی کبھی پوری ہی شکل بدل جاتی ہے، روٹ لیٹرز بھی بدل جاتے ہیں. امرأتن اس کی جمع ہے نساءن، اور پھر نساءن اور نسائن. انمول آپ بتائیے. ہاں یہ نساءن، ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی تنوین ہے تو الف کا اضافہ ہو رہا تھا نصب کی حالت میں، نساءن میں الف نہیں دکھ رہا ہے، وجہ کیا ہے انمول؟ ابھی یہاں پر نا حمزہ اور الف آ رہے ہیں، جب حمزہ اور الف آتے ہیں تب نصب کی حالت میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا ہے، انمول، پھر انمول یہاں پر
آپ मेरी सीक्वेंस आवाज करें, आप हमजा और अलिफ कह रही हैं, सही करें उसको। सॉरी, अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा, सॉरी सॉरी, बीच अलिफ में और और हमजा, अनमोल बीच में और नहीं लगाएं, बस बोले अलिफ हमजा। अलिफ हमजा, अलिफ हमजा। अलिफ हमजा है तो इस वजह तो से इसीलिए ये इसीलिए एक्सेप्शन नसब है, आया। ठीक है। बताया आपने माशाल्लाह, एकदम सही। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है वो भी बता दें हमें। अभी दूसरी है, जब गोल ता आएगी तब भी हमारा नहीं लगेगा, अलिफ नहीं साथ लगेगा। वेरी गुड। तो बस ये दो हमारी एक्सेप्शन है, गोलता और अलिफ हमजा। अगर ये होगा तो हमारे नसब की हालत में अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह अनमोल, एकदम सही बताया माशाल्लाह आपने। तो ये हो गया हमारा जमा मुकस्सर, और इसके साथ ही जमा का हमारा अदद का चैप्टर इसके साथ ही खत्म होता है। इन अदद के उसमें किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, और फिर हम लोग चलते हैं वुसअत की तरफ, फोर्थ उस पे। मैं तब तक स्क्रीन चेंज कर रही हूँ। मैं मस्जिद की जो तनवीन चेंज हुई है सिंगल पेश में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। किसकी ये चेंज हुई है? एक मिनट। मस्जिद उनकी। अच्छा, मस्जिद। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। देखिए, मस्जिदुन की जमा मसाजिदु। बस ये हमने बताया ना कि जमा मुकस्सर कोई रूल फॉलो नहीं करते। मस्जिदुन की जमा मसाजिदु ऐसे ही बनती है, मसाजिदुन नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा, कुछ इसमें इसका कोई रूल नहीं है। मस्जिदुन से जब जमा बनेगी तो ये बनेगी मसाजिदु। ठीक है। और कोई सवाल? फिर मसाजिदा क्या है? मसाजिद अच्छा की जमा अच्छा, बनेगी। ठीक है। ये देखिए मफाइलु, आपने हमने कहा था ना गैर मुंसरिफ के 6 वजन थे, उसमें से एक वजन था मफाइलु, तो ये उस वजन पे है मसाजिदु। तो ऐसे हर्फ जो इस ऐसे लफ्ज जो इस वजन पे आएंगे वो गैर मुंसरिफ वो होते हैं जो तीनों हालतों में सिर्फ 2 ही शक्ल इख्तियार करते हैं ना। हमने कहा था गैर मुंसरिफ में कितने अल्फाज हैं? 2 अल्फाज हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो इसी से आप हिंट रख लीजिए कि 2 अल्फाज हैं तो ये सिर्फ 2 शक्ल इख्तियार करेंगे, गैर मुंसरिफ 2 शक्लें। तो अब चूंकि मसाजिदु मफाइलु के वजन पे आ रहा है तो ये गैर मुंसरिफ हुआ। अब जब गैर मुंसरिफ हुआ तो ये सिर्फ 2 ही शक्ल लेगा, रफा की हालत में मसाजिदु और नसब और जर की हालत में एक ही शक्ल रहेगी, मसाजिदा मसाजिदा। जमा पूरा हुआ।